مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آیت 1 سے 51 تک سورہ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ طاسیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کا اپنا کوڈ ورڈ ہے۔ یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ شاید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔ ایک ہے گھوٹ پینا، گھوٹ گھوٹ پانی پینا، دودھ پینا، اور ایک ہے گھونٹنا۔ یہ گھونٹنا ہے، کسی کا نرڈا گھونٹ کر مروڑ کر مار دینا اور اپنا ہی گلا دبا دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ گھونٹ مارے اپنی جان، یعنی خود آپ کہیں خودکشی کر لیں اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، یہ مسلمان کیوں نہیں بنتے، نجات کی طرف کیوں نہیں آتے، اس سے آپ کو بہت زیادہ درد ہے، تکلیف ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ ہم اگر چاہیں تو آسمان سے نشانی اتار سکتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے لیے نشانی اونٹنی نازل کی تھی، دوسرے نبیوں کے لیے دوسری نشانیاں تھیں، تو ان کے لیے بھی ہم یہ مکہ والے مشرکین اور کفار کے لیے بھی نشانی نازل کر سکتے ہیں، اور اس پر ان کی گردنیں جھک جائیں گی، ماننا پڑے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کر رہے، پھر بھی ہم، اس لیے آپ زیادہ فکر نہ کریں، بہت درد نہ ہو آپ کو۔ اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان سے، نہیں جس سے منہ نہیں موڑتے، یعنی جو بھی نصیحت رحمان کے پاس سے ان مشرکین مکہ کے پاس پہنچتی ہے، وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ تو جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھے کرتے تھے، ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اب اس بات کی حقیقت ان کو پہنچے گی۔ کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے، اس میں ہر ایک قسم کی خاص چیزیں، زمین میں اتنی چیزیں جو اگتی ہے یوں ہی اگتی ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ البتہ اس میں نشانی ہے، تم کون سی نشانی کا انتظار کرتے ہو؟ یہ خود ایک نشانی، زمین کی پیداواریں، زمین کا مردہ ہو کر پھر زندہ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ خود قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن سن لیجئے کہ ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ یہ بخعن، باخعن، بخعن سے مشتق ہے، اس کے معنی ذبح کرتے کرتے، بخاع ایک رگ ہے وہاں تک پہنچنا، کاٹتے کاٹتے، سمجھ میں آیا؟ گردن کی ایک رگ، اس جگہ باقیوں سے مراد اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا،
شاید کہ آپ ان کے ایمان نہ قبول کرنے پر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں گے؟ یعنی آپ کو اتنا رنج کرنے کی، بھولنے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کسی کافر کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی دعوت دیتے رہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ بھی سمجھ میں آیا۔ اور کسی کے نہ قبول کرنے پر بہت زیادہ گھٹن میں اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ بھی غلط ہے۔ ہم تو صرف ایک ذریعہ ہے دعوت دینے کا، اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ عام کسی کافر مشرک کی اولاد کو ہدایت دے دے، اور چاہے تو نبی کے چچا ابو طالب، نبی کی بیوی لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی، نبی کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، نبی کا بیٹا نوح کے بیٹے کو ہدایت نہ دے۔ ہدایت اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے، تو ہم کو جو ملا ہے اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، یعنی کفار اس بڑی نشانی کو دیکھ کر تابع ہو جائیں اور جھک جائیں، لیکن یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کو معلوم یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے کی آیت ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ اس قوم گناہگار کے پاس۔ کون سی قوم؟ قوم فرعون کے پاس۔ کس کے پاس؟ قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتے نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، چھوٹا بڑے کے سامنے، اللہ سے ہم کلام ہے تو چھوٹا بڑے کے سامنے عرض کیا، اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو یہ جھٹلائیں گے، فرعونی لوگ کیا کریں گے؟ مجھے جھٹلائیں گے، اور رک جاتا ہے میرا جی، یضیق صدری، رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان، ولا ينطلق لسانی، فارسل الی ہارون، تو پیغام دے ہارون کو۔ کیا کر؟ پیغام دے ہارون کو، یعنی ہارون کو رسول بنا کر میرے ساتھ کر دے۔ ارسل الی ہارون کا مطلب کیا ہے؟ اماں ایک ہے، باپ دو ہے، ہارون بڑے ہیں، موسیٰ چھوٹے ہیں، ہاں، لیکن محبت دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو گزارش کر کے اللہ سے رسالت دلوا دی۔ کیا دی؟ اور اپنا ساتھی بنا لیا۔ فارسل الی ہارون۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میرا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ مجھے جھٹلائیں گے، یہ ڈر ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھ سے ان کے یہاں ایک چوک ہو گئی تھی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان کا مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ، گناہ نہیں، گناہ کا دعویٰ ہے، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ کو مار ڈالیں گے وہ لوگ پکڑ کے۔ یہ فرعونی تھے، فرعون کے گھر کے پلے ہوئے تھے، محل کے پلے ہوئے تھے۔ فرعون کی قوم قبطی تھی، ظالم، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ کون تھی؟ اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، 12 بیٹوں میں سے جو اسرائیلی تھے تو وہ قبیلے تھے، تو ان کی قوم تھی، یہ مظلوم تھی۔ تو جہاں موقع ملتا ظالم اتیاچار کرتا تھا، کس پر؟ مظلوم قوم پر۔ تو ایک جگہ ایسی چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں پر اور دیکھا کہ ارے یہ تو میری قوم کا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے اس پر۔ تو آگے بڑھے، اس سے کہا کیوں فساد پھیلانا چاہتا، اور ایک گھوسا یا ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کس کو؟ قبطی کو، اور اس جگہ پہ مر گیا۔ دنیا کا پہلا ایسا قتل تھا جو بغیر دھاردار آلے سے قتل ہوا تھا۔ یہ قتل کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا، مارا کیسے یہ دیکھا جائے گا، لیکن قتل ہوا۔ سبب کون تھا؟ تھپڑ یا گھوسا موسیٰ علیہ السلام کا۔ دوسرے دن دیکھا، اب وہ چلی بات کہ ارے سرکاری آدمی کو مار دیا گیا، سرکاری آدمی کون مارا نہیں معلوم، تو اس نے بھانڈا نہیں پھوڑا وہ مظلوم نے۔ لیکن دوسرے دن پھر وہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ تو ہمیشہ مصیبتیں اپنوں ہی سے آتی ہے، مصیبتیں ہمیشہ کس سے آتی؟ تو پھر اسی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو غیرت مند موسیٰ علیہ السلام نے
آج مارنے والا دوسرا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کے کہا تو ہی فسادی دکھتا ہے, ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے, کل اس کے ساتھ لڑا آج. لیکن پھر جا کر وہ ظالم ہی کو مارنا چاہتے تھے یا روکنا چاہتے تھے, یہ سمجھا آج نمبر میرا ہے. کیا سمجھا؟ اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. اے موسیٰ تم قتل کرنا چاہتے ہو, فساد پھیلانا چاہتے ہو, آج مجھے قتل کا ارادہ ہے, کل فلانے کو تم نے قتل کیا. بھانڈا کیا کیا اس نے؟ پھوڑ دیا. اور کسی سننے, وہ اسی نے سن لیا, وہ جو ظالم تھا اسی نے ہی سن لیا. اب بات چلے گی فرعون کے محل تک. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ ایک قتل کا دعویٰ مجھ پر ہے, مجھے یہ ڈر ہے وہ پکڑیں گے مجھے قتل کر دیں گے. قالا, اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, فاذهبا, تم دونوں جاؤ, بآیاتنا, ہمیں ہماری آیتیں لے کر جاؤ. کس کے پاس؟ انا معکم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ ہیں, سن رہے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ فرما رہے گھبراؤ مت, نبی کو کبھی اللہ اکیلا چھوڑتا نہیں. تو آؤ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو انا رسول رب العالمین, بے شک ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا. کس کا پیغام لائے؟ پالنہار عالم کا. اور پیغام کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کے بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل. وہ جو 400 سال سے 6 لاکھ سے زیادہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو تو نے بندی اور غلام بنا رکھا ہے, ان کا اصل ملک ہے ملک شام, آج کا فلسطین. وہیں پر قبریں یعقوب, ابراہیم وغیرہ کی, سارا سمجھ میں آیا؟ وہیں اسحاق علیہ السلام سب کی قبریں وہیں. یہ اصل ملک تھا جس کو کنعان کہتے تھے. اس زمانے میں کیا کہتے تھے؟ کنعان کہتے تھے. یہیں سے چلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, اور کنویں میں پھینکے گئے, بازار میں بیچے گئے, یہی زمین. تو 400 سال سے تو نے 6 لاکھ سے زیادہ ان بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا رکھا ہے, جانے ہی نہیں دیتا ہے اپنے وطن کو. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ارسل معنا بنی اسرائیل, یہ پیغام لائے ہم کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. تو فرعون بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا, اور رہا تو ہم میں اپنی عمر سے کئی برس. بھول گیا وہ دن؟ لڑکا سا کا مطلب آج کی زبان میں لونڈا, کیا کہیں گے؟ ہاں اتنا سا لونڈا, چھوکرا تھا تو ہمارے علاقے میں چھوکرا, بچکانڈا, چھوٹا سا تھا, ہم نے پالا تجھے اتنے برس تک کے. وہ بھول گیا تو وہی موسیٰ ہے نا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا, اور تو ہے ناشکرا. وہ اشارہ کر رہا ہے فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, وہ جو قتل کیا تھا نا, تو کر گیا وہ کرتوت, وہ کام جو تو کر گیا, اور تو ہے ناشکرا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا, جھوٹ نہیں بولا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها, میں نے وہ کیا, میرے ہاتھ سے وہ گناہ بظاہر تمہاری نظر میں وہ ہوا, میں نے وہ کام کیا. فعلتو, اور میں تھا چوکنے والا, من الضالین, کیا ہے؟ میں کائے میں سے تھا؟ ضالین. سورہ فاتحہ ولا الضالین, گمراہ. یہاں ضال, لفظ ضال بے خبری کے معنی میں ہے, یہ گمراہ کے معنی میں نہیں ہے. ارے سمجھے, ہوش میں سنو. ہاں موسیٰ تو گمراہ تھے. تم کہو گے نہیں موسیٰ نبی تھے, وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ تو خود کہہ رہے ہیں انی کنت وانا من الضالین, اور میں کیا تھا؟ ارے بولو نا, کیا کہیں؟ وہ سورہ فاتحہ والا ولا الضالین, نہ ان لوگوں میں سے بنا جو گمراہ ہے. غیر المغضوب علیہم, جن پر تیرا غصہ نازل کیا ان میں مت بنا. ولا الضالین, اور نہ ان میں سے بنا ہم کو جن پر جو گمراہ تھے. وہی ضالین لفظ یہاں ہے. اب تم کو اٹکا دے گا کوئی اور کہے گا کیا رہے موسیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں گمراہ تھا, انا من الضالین, تو کیا جواب ہے؟ راستہ بھٹکے ہوئے کو بھی ضال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور راستہ بھٹکا ہوا بے خبر ہوتا ہے راستے سے. تو کیا معنی آئے گا؟ میں بے خبر تھا. کیا ہوگا؟ گمراہ کبھی نبی نہیں ہوتا, میں بے خبر تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ, موسیٰ علیہ السلام کا بیان جاری ہے, پھر میں بھاگ گیا تم میں سے. لما خفتکم, جب میں تم سے ڈرا,
میں نے ڈر دیکھا کہ اب یہ مجھے سازش کریں گے میرے خلاف. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد فوہب علی ربی حکمن، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم عطا کیا. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنا دیا رسولوں میں سے. کیا بنایا؟ پیغام پہنچانے والوں میں سے اللہ نے بنایا. تو کل مت دیکھ، آج دیکھ. کل کیا تھا وہ مت دیکھ، آج میں کیا ہوں یہ دیکھ. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور کیا کیا وہ احسان اللہ نے جو تو مجھ پر رکھتا ہے. تَمُنُّهَا عَلَيَّ، وہ انعام اللہ نے کیا، جو انعام جس کو تو جتلا رہا ہے مجھ سے. ان عبدت بنی اسرائیل، کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو. یہ سارا کس کے نتیجے میں ہوا؟ کہ میری ماں نے ٹوکرے میں ڈالا اور اللہ نے تیری اس میں پہنچایا، مجھے تیرے محل میں پہنچایا، پھر تیرے یہاں تیرے ہی خرچے پر میں مجھے دودھ پلانے والی ماں کو لایا گیا اور میں تیرے خرچے پر پلا. یہ سب ہوا کیوں؟ اس کی بنیاد تو ہے کہ تو نے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا. اسی کے نتیجے میں ہوا نا. اس کو احسان بتا رہا ہے، یہ تو ظلم ہے تیرا. تلک نعمت تمنها علیہ، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا تو احسان رکھ رہا ہے مجھ پر، کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. قال فرعون، فرعون نے کہا، کیا معنی پروردگار عالم کا ہے؟ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ کیا یہ میں نہیں پہچانتا نا. ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا نا اس کا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب. یہ رب العالمین کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی تعارف کرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، پالنہار ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم لوگ یقین رکھنے والے ہو. قال لمن حولہ، فرعون نے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا، درباریوں کو، اور کہا، کیا کہا؟ بولا اپنے گرد والوں سے، کیا تم نہیں سنتے؟ الا تسمعون. قال، موسیٰ علیہ السلام برابر اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے. یہ کمال ہے. کیا ہے؟ یہ کمال ہے کہ پیغامبر اپنا پیغام پہنچاتا جائے، اگر وہ بیچ میں اٹکا ٹوکا ٹاکی پر تو وہ اپنے مضمون سے بھٹک جائے گا، اور جو اس کا تسلسل ہے، جیسے بارش کا ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے دعوت و تبلیغ میں یہ گر بھی سیکھا تھا، سمجھے؟ ہاں، کہ ہم رکیں گے نہیں، اپنا پیغام پہنچا کے رہیں گے. وہ اپنے لوگوں کو کیا کیا بول رہا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اگلا اپنا پیغام پیش کیا. کیا پیغام؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. رحمان کیا؟ رب العالمین کیا ہے؟ ارے تمہارا رب ہے، پروردگار ہے تمہارا، اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا. رب العالمین کے بارے میں پوچھتے ہو؟ رب العالمین کون ہے؟ تمہارا بھی پروردگار، پالنے والا، اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی پالنے والا. قال، پھر فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہاری طرف پیغام لانے والا بھیجا گیا ہے یہ باولا ہے، پاگل، مجنون. ہاں، یہ مجنون ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے توجہ نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام نے اگلا کلام پیش کیا، کہا کہ وہ رب العالمین تو نہیں جانتا؟ وہ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق و مغرب کا کیا ہے اور ان کے درمیان کا رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں سمجھ ہو. پھر اس نے کہا فرعون نے، لئن اتخذت الہا غیری، میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو نے، لأجعلنک من المسجونین، تو میں قید میں ڈال دوں گا. دنیا کے سرکش اور ظالم حکومتوں اور حاکموں کے دو ہی حربے ہیں، یا تو لالچ دیں گے یا ڈر دکھائیں گے. اور ایمان کہتے ہی ہے اللہ سے امید اور اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر، اسی کا نام ایمان. قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا قید کرائے گا مجھے اگر میں کوئی تیرے پاس نشانی لاؤں تب؟ اس نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، لاؤ نشانی لاؤ، اگر تم سچے ہو تو نشانی لے کر آؤ. قال فأتی بہ فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ڈنڈا پھینکا. فإذا هي ثعبان مبین، تو یکایک وہ کیا ہو گیا؟ اژدہا، کھلا اژدہا بن گیا، چلنے لگا. دوسری نشانی نزع، یہ گریبان تھا، اس کے اندر سے وہ بغل میں ہاتھ دیا اور پھر جو نکالا تو مرکیوری سے زیادہ چمکنے والا تھا، وہ چمک رہا تھا، کوڑ جیسا نہیں تھا، چمک رہا تھا، نور سے چمک رہا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور
اندر سے نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔ یہ دو نشانیاں پیش کر دی کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اطاعت کے لیے معاون اور اسباب کی طلب یہ بہانہ جوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ کچھ نشانی مانگ رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری زبان نہیں چلتی، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ مجھے جھٹلائیں گے، اس لیے میرے ہارون کو میرے ساتھ میں دے دے رسول بنا کر، اور مجھے نشانی بھی دے۔ وہ مانیں گے کیسے کہ میں ایک رسول ہوں تیرا؟ تو کچھ کرامت ہونی چاہیے، معجزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اژدہا بننے والی لکڑی کو اژدہا بنا دیا اور ساتھ میں وہ ہاتھ چمکتا ہوا دے دیا، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالا تو جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ تو یہ نشانی جو مانگی یہ کوئی بہانہ نہیں تھا، وہ نہ کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا نہ کرنے کے لیے بہانے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اس کو بہانہ جوئی نہیں کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم میں نے بتایا آپ کو، یہاں ضلال سے مراد بے خبری ہے۔ من الضالین، میں بے خبر تھا اس وقت، کئی چیزوں سے بے خبر تھا۔ خدا ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان کے لیے ناممکن ہے۔ جب اس نے پوچھا فرعون نے وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی حقیقت بتانا نہیں شروع کیا۔ وہ سفید ہے، کالا ہے، بڑا ہے، تگڑا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے اتنے ہاتھ ہے، یہ سب نہیں بتایا۔ تو حقیقت اللہ کی کوئی بیان نہیں کر سکتا، قدرت بیان کر سکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے۔ ہر سانس کیا کہتی؟ اللہ کو پہچاننا ہے۔ اپنے اندر کی سانسوں کو دیکھو، جس دن یہ سانس ختم ہو گئی، قل الروح من امر ربی، جو رب کا آرڈر اور حکم ہے، جس دن یہ بند ہو گئی اس دن آپ پورے 100 کلو کے ہو کر بھی لاش بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ اور لاش کا عربی ہے یہ، اس کا اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ نتھنگ ہوتا ہے، لا شیء، کچھ بھی نہیں۔ ارے نہ ہاتھ کم ہوا، نہ پیر کم ہوا، نہ دل کم ہوا، نہ گردہ کم ہوا، ہاں، نہ نسیں کم ہوئی، نہ چمڑی کم ہوئی، نہ ہڈیاں کم ہوئی، نہ آنکھ کے دیدے کم ہوئے، نہ کان سننے والا کا، سب ایز اٹ از، جیسا تھا ویسا ہے۔ لیکن پھر بھی کہ لاش ہے، اسے ہٹاؤ جلدی سے اب یہاں سے، ورنہ یہ پھلے گا، یہ پھولے گا اور پھٹے گا، اور یہ خود تو مر گیا ہے، دوسروں کے لیے بھی موت کا سبب بنے گا۔ تو کیا کم ہوا؟ آرڈر آف اللہ۔ کیا کم ہوا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، رب کا ایک حکم کم ہوا پورے جسم انسانی میں سے، وہ ہے روح، وہ کم ہوا تو نتھنگ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے، پہچانو اللہ کو۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھی جائے گی، بتائی جائے گی، اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں پہچان سکتا، عقل اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، پاگل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو اس نے پوچھا رب العالمین کون ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ پیغام کیا تھا؟ کیوں رسول بنا کے بھیجا تھا؟ کہ 400 سال سے جو غلام تھے، اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دے اور ملک شام جانے دے، اس کے لیے بھیجا گیا ہے، آزاد چھوڑ دے، یہ اس کے لیے ہم کو بھیجا گیا، یہ فرمایا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو مناظرہ ہوا، یہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہے۔ مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ دو مختلف الخیال شخصوں اور جماعتوں میں نظریاتی بحث و مباحثے کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اس کی نظر وہ دیکھ رہی، وہ پیش کر رہا ہے، اس کی نظر یہ دیکھ رہی، یہ پیش کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ کہنے کے بجائے اس قتل کا اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا یہ غلطی قصدن نہیں تھی، جان بوجھ کر نہیں تھی، ایک صحیح اقدام تھا جو اتفاقاً غلط انجام پر پہنچ گیا۔ مقصد تو قبطی کو اسرائیلی شخص پر ظلم سے روکنا تھا، اسی قصد سے اس کو ایک ضرب لگائی،
اتفاقاً وہ اسی سے مر گیا. اسی لیے یہ فعل خطا ہونے کے باوجود ہمارے اصل معاملہ یعنی نبوت کے دعوے اور اس کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. مجھے اس غلطی پر متنبہ ہوا اور قانونی گرفت کے خوف سے شہر سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا, نبوت اور رسالت سے مجھے نوازا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا, کیونکہ وہاں کوئی بھی تھا نہیں. گواہ پیش کرنا چاہتے تو گواہ بھی نہیں لا سکتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا اور اس کو ایک قتل خطا سمجھا, اور قتل خطا یہ کوئی گناہ نہیں. قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم. اب پھر مکالمہ شروع ہوا اور وہ کہنے لگا اپنے للملأ, ملا اپنے گرد کے سرداروں, کاریہ کرتا, کیا کاڑیا کرتا, ہونے والے کام کو نہیں ہونے دیتا. تو اپنے کاریہ کرتا لوگوں سے وہ کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر ہے, پڑھا ہوا, پڑھا لکھا جادوگر ہے یہ موسیٰ, چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیش سے اپنے جادو کے زور سے. تو اب کیا حکم دیتے ہو؟ یہاں یہ کہ مذہب کا نعرہ دیا گیا, ہاں کہ تمہارے دھرم کے مخالف ہے. یہاں دھرم کا فارمولہ چل رہا ہے, اور وہاں کیا ہے, وہاں کیا تھا, دیش سے تم کو نکالنا چاہتا ہے, اس لیے اپنی زمین کی حفاظت کرو. اب سب کو اپنی زمین پیاری. کیا حکم دیتے ہو؟ پوچھ رہا ہے, مشورہ لے رہا ہے اپنے درباریوں سے. قالوا ارجه واخاه, بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو, دونوں کو ڈھیل دے دو اور بھیج دو شہروں میں نقیب. نقیب کس کو کہتے ہیں؟ مانیٹر. تیرے اپنے کارندوں کو بھیج دے تمام ملک مصر کے شہروں میں, اور وہاں سے کیا لانا ہے؟ جادوگر لانا ہے. کیا لانا ہے؟ تو نے بولا نا ابھی بڑا جادوگر ہے, جادوگر لانے تو کا بکل سحار علیم, لے آئے تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو, پڑھا ہوا, علیم. چنانچہ تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا, ہاں وعدے پر ایک مقرر دن کے کہ فلانے دن سب نے جمع ہو جانا. اور لوگوں سے بھی کہا گیا چلو چلو چلو, اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہوں گے, تم بھی آؤ گے؟ ہاں ضرور آئیں گے, اپنے 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 دیش کا سوال ہے, ہم بھی آئیں گے. اور کیوں آئیں گے؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین, شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غلبہ. اگر جادوگر جیت گئے تو ہم ان کے مذہب پر جائیں گے. فلما جاء السحرة, اب آ گئے جادوگر. قالوا, تو انہوں نے کہا پنامسکائے. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پنامسکائے. قالوا لفرعون, جیسی جادوگر آئے انہوں نے کہا لفرعون, فرعون سے, اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, چلو تمہارے واسطے ہم لڑیں گے اور جادو بتائیں گے اور جیت گئے تو کچھ ہم کو ملے گا کیا؟ پنامسکائے. ساری دنیا میں یہی, سمجھے؟ ہاں ٹیبل کے اوپر تو فائل ہے, خالی کا ہے, سمجھے؟ ہاں سب جگہ وہی ہے. اس کو کہتے ہیں تنخواہ. کیا کہتے ہیں؟ تنخواہ. تن جب کوئی محنت کرتا ہے کسی کے لیے تو فوراً وہ کچھ چاہتا ہے, خاص تنخواہی دن. تنخواہ کو تنخواہ اسی لیے بولتے ہیں کہ جسم تھکا ہے, اس نے تمہارا کام کیا ہے تو اس کو کچھ دو. تو پوچھتے تھے شروع میں تبلیغ والوں کو, ارے اٹھے چھوٹے پھرتے تم لوگ, اٹھے چھوٹے پھرتے, تم کو سعودیہ سے کچھ آتا ہے کیا؟ کوئی تنخواہ ملتی ہے تم کو؟ تو ہمارے فضل کریم بھائی بولتے ہیں نہیں بھائی, ہم کو تو منخواہ ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ ہم من سے کرتے ہیں, اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگا کر, پھر اللہ سے مانگتے تو اللہ منخواہ دے دیتا ہے. ہاں کیا دور تھا, ہاں دکھا دے اے تصور, پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف, اے گردش ایام. کیا زمانہ تھا, ایسے لوگ تھے. تو تنخواہ, وہ بولنے لگے جادوگر ہم کریں گے, ہاں جناب فرعون صاحب سب کو, لیکن اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا, کیا بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ؟ قال نعم, فرعون نے کہا ضرور. پارٹی کا ٹکٹ, منتری پد. تو فرعون نے کہا نعم, ہاں ملے گا تم کو. وَإِنَّ لَكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور تم اس وقت مقربوں میں ہوں گے, میرے قریب والوں میں ہوں گے تم. اچھا VIP, ٹھیک ہے تب تو ہم تیار ہیں. قال لهم موسیٰ, اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جادوگرو ڈالو,
کیا ڈالنا چاہتے ہو؟ چنانچہ القوا ما انتم ملقون، تم جو ڈالتے ہو ڈال دو. فالقوا حبالہم، انہوں نے اپنی رسیاں اور وعصیہم، اور اپنے ڈنڈے چھڑی بڑی جو لائے تھے اگڑم بگڑم کر کے ڈالا. سمجھے نا، کچھ تو کریں گے نا اگڑم بگڑم. ہاں تو ڈالا انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں، اور انہوں نے دعا پڑھ کے ڈالا. کیسے؟ ہمارے یہاں ہماری دعا ہے بسم اللہ، شیطان کی موت ہے، ہر کام میں بسم اللہ. صرف قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، باقی ہر کام میں بسم اللہ. یہ کیا ہے؟ شیطان کی موت ہے. تو ان کے پاس بھی ایک بی تھا. وہ بی کیا تھا؟ قالوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون کی عزت سے ہم ڈالتے ہیں. انا لنحن الغالبون، ہم ہی جیت کر رہیں گے. فالقى موسیٰ عصاہ، اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، فإذا هي تلقف ما يأفكون، اپنا عصا جب پھینکا پھر تبھی وہ نگلنے لگا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا. سانگ کو ہمارے علاقے میں سونگ کہتے. اے سونگڑیا کائے کرتوس بولتے نا. ہاں سونگ بنگ ڈھونگ، سونگ کا پھر ترجمہ کرو تو ڈھونگ. ہاں ڈھونگ بنگ کرو نا کو بولتے نا، اس کو وہاں اردو میں سانگ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو معلوم ہوا یہ جو اژدہے بنے تھے یہ حقیقت میں اژدہے نہیں تھے، یہ تو صرف کیا تھا؟ ہاں نظر بندی تھی. کیا تھا یہ؟ ابھی بھی یوٹیوب پہ بتاتے ہیں. وہ امریکن ٹیلنٹ ہے نا ان کا کچھ تو بھی وہاں، ہر ایک یہاں والے بھی جاتے ہیں، انڈیا والے بھی جاتے ہیں، سارے لوگ جاتے ہیں. اور ابھی وہ کبوتر تھا اور تھوڑا ہاں ہو کرا اس نے، ادھر ایسا اس نے راکھ لگایا ہوا، یہ کیا ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اچانک بچہ بن جاتا ہے، شیر بن جاتا ہے. رہ گیا نہیں، یہ سب نظر بندیاں ہیں. کیا ہے؟ تو وہ نظر بندی تھی. تو اللہ نے اس کو کن الفاظ سے بیان کیا؟ پھر تبھی وہ نگلنے لگا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا، سب کو نگل گیا. اوہو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر تو اوندھے گرے جادوگر سجدے میں. سارے جادوگر پلٹی مار کے ادھر، امام موسیٰ کے پیچھے، ہارون کے پیچھے، فرعون ادھر، تو سب کے سب سجدے میں گرے. قالو، اور انہوں نے اعلان کیا، کلمہ پڑھ لیا، آمنا برب العالمین، رب العالمین کو تو نہیں پہچانتا اے فرعون؟ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر. کون رب العالمین؟ وہ بھی وضاحت کر دی انہوں نے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے، اس پر ہم ایمان لے آئے. اور جو لال پیلا ہوا اس نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، وداؤٹ مائی پرمیشن، میں نے ابھی اجازت بھی نہیں دی اور تم ایمان لے آئے؟ میرے پرمیشن کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ہاں اب میں سمجھا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہی تمہارا بڑا ہے جادوگروں، بڑا جادوگر امام صاحب یہ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. تمہاری سب ملی بھگت ہے، سمجھ میں آیا؟ تمہاری ملی بھگت ہے. فلسوف تعلم، اب تم کو بتاتا ہوں. فلسوف تعلمون، سو اب معلوم کر لوگے، اب تم کو بتاتا ہوں، تم جان لوگے. کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک طرف کا، اور دوسری طرف کا پیر کاٹوں گا. ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا من خلاف، اور دوسری طرف کا پیر کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام کو درختوں پر سولی پر لٹکا دوں گا. ہو ان کا اسلام تھا بائی چوائس، ہمارا ہے بائی چانس. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ خیر، فرعون کچھ ڈر نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب ہی کے پاس تو لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم کو وہیں پھر جانا ہے. انا نطمع، اب ہمیں امید ہے، انا نطمع، ہم غرض رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے، یغفر لنا، بخش دے گا ہم کو ہمارا رب، ہمارے تمام گناہ معاف کر دے گا. کہ سب اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے ایمان قبول کرنے والے. تو اللہ جب مل جاتا ہے تو عبداللہ بے وزن ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان کا مکالمہ، یہ ان کے جادو کا حال، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جیت. القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ جو کچھ جادو دکھانا چاہتے ہو دکھائے. اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کو جادو کا حکم دے رہے. نہیں، وہ جادو کر رہے. ہاں بھائی تمہارا جادو،
ورنہ یہ جادو بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہاں تو تمہارا جادو شروع کرو ایسا. بعزت فرعون، یہ کلمہ ان جادوگروں کے لیے بمنزل قسم ہے. قسم فلانے کی، قسم فرعون کی زمانہ جاہلیت میں رائج. افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اب ایسی قسمیں رائج ہو گئی جو اس سے زیادہ شنی اور قبیح ہے. مثلا بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری داڑھی کی قسم، یا تیرے باپ کی قبر کی قسم. اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً ناجائز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو مسلمان بھی آج کل یہ سب قسم قسم قسم، جو زیادہ قسم کھایا سمجھ لو کہ یہ بھسم جھٹا. حدیث میں آیا. اب تو بڑے بڑے مولانا لوگ بھی قسم کھانے لگے. سمجھ میں آیا؟ پہلے قدموں کی محنت تھی. کائے کی محنت تھی؟ دعوت و تبلیغ کائے کی محنت تھی؟ قدم کی. قسم کی نہیں تھی، قدم کی. خوب تھکتے تھے چلتے تھے تو اللہ تھامنے والوں کے دل کو پسیجتا تھا اور ان کو کارگزاری معلوم پڑتی نا، وہ فوراً جھولا اٹھاتے، چلو بھائی ہم بھی اللہ کے راستے میں چلنے کو تیار. سمجھے؟ ایک خانقاہ کے اندر مریدین جمع تھے. کوئی جوان مولوی ہوگا پیر صاحب کا مجمع جوڑنے کے لیے، اس نے جو لمبے چوڑے بہترین بیانات کیا، دلائل دیا، سب کیا، کسی پہ کوئی اثر نہیں. اے بچہ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، نیچے مت دیکھو. تو کچھ اثر نہیں. اور جو حضرت تھے وہ بیمار تھے، رات بھر تکلیف. انہوں نے خالی آ کے مجمع کے سامنے جھلک دکھلائی، السلام علیکم، رات سے بڑی تکلیف ہے. اور تھوڑا سا دودھ تھا وہ بھی بلی نے پی لیا اور گرا دیا، تو یوں ہی بغیر کھائے پیے رات گزارنی پڑی. اس کی وجہ سے بھی نقاہت تھی، تکلیف، کمزوری تھی. اتنا سنا، میں بیان نہیں، اور مجمع دہاڑے مار کے رونے لگا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، بناوٹ اور حقیقت میں فرق ہے. تو ایک محنت شروع ہوئی تھی قدموں کی. کائے کی؟ قدموں کی محنت تھی. جب قدم اللہ کے راستے میں تھکتے تھے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تو پھر بیان سے کام نہیں چلتا تھا، بیان کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو چہرے دیکھ کر، کارگزاریاں سن کر ہی امت چھولا اٹھاتی تھی اور اللہ کے راستے میں چلتی تھی. جب قدموں کی محنت کم ہو جاتی ہے تو پھر قسموں کی محنت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ سامنے والے کے دل میں بات گھسڑنا ہے زبردست، وہ گھستی نہیں ہے. قسموں سے بات گھستی نہیں ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن مومن کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے، ملا کی اذا اور. الفاظ وہی ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صحابہ کی جب اللہ اکبر ان کی آواز نکلتی تھی تو قیصر و کسریٰ کے محل ہل جاتے تھے. اللہ اکبر، بند کرو تمہاری یہ آواز. کیا بولا اس نے؟ کیا بولا ایران کے بادشاہ کہ وہ اس نے دربان نے، ارے یہ بند. پھر جا کے اللہ اکبر جو بولا، پھر وہ سب محل کے یہ جھومر وغیرہ سب ہلنے لگے. کیا تم جب بھی اللہ اکبر بولتے ہو تو تمہارے یہاں بھی ایسا لرزہ آتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کا نصیب ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو اللہ رعب دیتا ہے. اب بھی تو اذانیں ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں، لیکن جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب مسلمان بھول گئے. قالوا لا ضیر، ہم اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں بولنے لگے. آگے کی آیت ہے، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے لوگ. انکم متبعون کا ترجمہ کیا ہے؟ البتہ، یقیناً تمہارا پیچھا کریں گے یہ فرعونی لوگ. پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جمع کرنے والے. ارے کہاں گئے لوگ؟ دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ان ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی. چلو اس کو بعد میں کریں گے.